تہجد کے بے شمار سجدوں میں دعا مانگی، ہزاروں وظیفے بھی آزما لیے، ہر در اور ہر آستانے پر لاکھوں ذکر و اذکار کی تسبیحات بھی کر لی، مگر دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو سنو، وہ شہنشاہ اپنے خزانوں میں سے دے تو سبھی کو رہا ہے، مگر تم اللہ کی بخشی ہوئی دانائی اور بصیرت کا صحیح شعور نہیں رکھتے۔ قرآن کہتا ہے، اے انسان، تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، اور پھر تیری آمد کو ہم نے معتدل رکھا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ایک وہی تو ہے جو تمہارا پروردگار ہے، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو تم کہاں سے بھٹکائے جاتے ہو؟ اور جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ دراصل جو طاقتیں اللہ کے فرشتوں کی ماتحتی میں کام کر رہی ہیں، وہ ایسی مخفی طاقتیں ہیں جو اللہ کے ایک اشارے پر کام کرتی ہیں، مگر تم کو ان کی خبر تک نہیں۔ اگر تم ذرا غور کرو تو بے حدود بے حساب چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اپنے جسم میں اور اس دنیا میں تمہارے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں، مگر تمہیں ان کا پتہ نہیں چلتا، اور تم طرح طرح کے گمان کرنے لگتے ہو اور یہ سمجھ بیٹھتے ہو کہ تمہاری دعاؤں کا ذکر و اذکار کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ تو جان رکھو، اللہ کسی کو زائد آسانیاں دیتا ہے اور کسی کو مشکلات دیتا ہے۔ وہ صرف ایک ٹیسٹ لیتا ہے کہ آسانی والے نے کیا کیا اور مشکل والے نے کیا کیا، اور یہی اللہ کی طرف سے ایک گولڈن چانس ہوتا ہے جو بہت ہی کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا۔ اچھے کام کرے گا تو اسے ان کا فائدہ ملے گا، اور برے کام کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے، اے نبی، ان سے کہو، ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش جو ہر راستے سے بھٹکتی رہی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، ہر حاصل چیز سامان عیش نہیں ہوتی، بلکہ وسائل امتحان بھی ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دے رہا، تو یاد رکھو کہ تمہاری دعاؤں اور تمہارے ذکر و اذکار کا سلسلہ چاہے جتنا دراز ہو جائے، تم اگر اپنی رحمت کے امیدوار بنتے رہتے ہو، اپنے مصائب اور مشکلات پر صبر کرتے ہو اور اسی سے مدد مانگتے ہو، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو اور نہ کسی کے در پہ جھکتے ہو سوائے اپنے رب کے، تو جان رکھو تم بہت جلد ان الطاف و عنایات سے سرفراز کر دیے جاؤ گے۔